ابھی ہم نے ایک ویڈیو دیکھی جی کل کی بات ہے، میں نے ویڈیو دیکھی. جی بالکل. ارمینا خان ہماری بڑی پیاری ایکٹر ہیں، ہمیں بہت سب کو پسند ہیں. شادی کے بعد دور چلی گئی، وہ ایک افسوس تھا کہ ارے اتنے ڈراموں میں ہم ان کو دیکھیں گے نہیں، آپ آتی رہتی تھیں پھر بھی. لیکن اس کے بعد جو ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ شی از ناٹ بین ویل فار سم ٹائم، اور یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ اپنے فینس لوگوں کے ساتھ شیئر کریں اپنی کنڈیشن. جی. اور لیکن بہت اچھا لگا یہ جان کے کہ انہوں نے سب کے ساتھ شیئر کیا، اینڈ وی فیلٹ لائک ایک وہ اپنائیت. بالکل. اور افسوس بھی ہوا، اور یہ بھی ہوا کہ بس دعائیں دل سے نکلی ارمینا کے لیے. کریجسلی انہوں نے فیس کیا. یہ بھی دیکھیں نا آپ، ایسا نہیں ہے کہ ہم اکثر ہی سمجھتے ہیں جو فینز ہوتے ہیں نا، وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے لائف میں سٹارز جو ہوتے ہیں یا ایکٹرز وغیرہ یا میڈیا پرسنز، سب چیز اچھا ہی جا رہا ہوتا ہے، بہت ہی مزے میں ہوتے ہیں، اپنے چیلنجز ہوتے ہیں، فائنینشیل چیلنجز، ہیلتھ کے چیلنجز، ریلیشن شپ چیلنجز. بالکل. تو ہمیں جوائن کیا ہے ارمینا خان نے، جو کہ ایکٹریس ہیں اور پروڈیوسر بھی ہیں اور بہت ووکل بھی ہیں، ایکٹیوسٹ بھی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ان کی سے نہیں ہے. بہت امپورٹنٹ ایشوز کے بارے میں بڑے بولڈلی بات کرتے ہیں. ارمینا السلام علیکم، کیسی ہو آپ؟ گڈ مارننگ. السلام علیکم. گڈ مارننگ نادیہ، اینڈ ہاؤ آر یو؟ آپ آئی نا اسکرین پہ، ہماری اسکرین خوبصورت ہو گئی بہت زیادہ، گلیمرس اینڈ گلوئنگ، ماشاء اللہ. یو سو بیوٹیفل. تھینک یو. ابھی تو یہاں پہ صبح 5 بج رہے ہیں، تو I'm not sure. 5 بجے بھی اتنی پیاری؟ 5 بجے مجھے دیکھ لے کوئی کبھی. 5 بجے تو حالت خراب ہوتی ہے. حالت خراب. ہاں صحیح بات ہے. ارمینا آپ کی ویڈیو دیکھی کل، اینڈ آنیسٹلی بہت ساری دعائیں، پیار آپ کے لیے، بٹ وی آر ویری کنسرنڈ ریئلی. نہیں پتا تھا کہ یو گوئنگ تھرو سو مچ ہیلتھ وائز. نہیں، یہ تھینک یو سو مچ. نو تھینک یو سو مچ، دیٹ مینس اے لاٹ. میں نے یہ ویڈیو اس میں وکٹم ہوڈ میں نہیں ڈالی تھی. اس کا ریزن یہ تھا کہ میں نے سوچا کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ خاموشی سے سفر کر رہے ہوتے ہیں، اسپیشلی ڈیورنگ مدرہڈ. تو میں نے کچھ ہنٹس دی تھی اپنی آڈینس کو، لیکن پھر وقت آ گیا کہ آئی واز، مطلب میں ٹاؤن میں اگر پھر رہی ہوتی ہوں یا کوئی، تو پھر لوگ آپ کہتے آپ کا تو ویٹ بڑھ گیا ہے، آپ ان کرچز پہ کیوں ہیں، آپ ویل چیئر پہ کیوں ہیں. میں نے کہا چلو پھر ایک ہی دفعہ میں سب کو بتا ہی دوں کہ کیوں ہو رہا ہے. برا بھی لگتا ہے نا، کیونکہ سارے آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور آپ نہیں یوز ٹو ہوتے، بیکاز یو آر گوئنگ تھرو سو مچ. ایک I was very active, مطلب throughout my life. تو یہ میرے لیے it was a shock to my system. تو but my story یہ نہیں ہے کہ میں ایک as a victim پیش کر رہی ہوں، but more so تو میں thank you. لیکن آپ نے دیکھیں، بات یہ ہے کہ آپ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا بہت جینوئنلی کنسرن ہوتے ہیں آپ کے بارے میں، ظاہر ہے، اور آپ کی ویل بینگ کے بارے. لیکن بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ جو ججمنٹل ہوتے ہیں، جو صرف آپ کو ٹیز کرنے کے لیے. تو یہ بھی آپ کو فیس کرنا پڑا، جس کی وجہ سے آپ نے کہا کہ بھائی میں بتا ہی دیتی ہوں کہ یہ پرابلمز ہیں. تو یہ ایک بڑا ڈارک، بڑا برا پہلو ہے سوشل میڈیا کا بھی، اور ویسے بھی ہے نا. جی یہ تو ہوتا ہے، لیکن دس از پبلک لائف، یہ سو پارٹ اینڈ پارسل تو ہوتا ہے. بٹ میں اپنے جو کوئی بھی میرے لیے کنسرن ہے لوگ، مطلب مجھے اتنے میسیجز آئے، آئی واز ایبسلیٹلی اننڈیٹڈ، اور میں بہت گریٹفل ہوں ان کے لیے. اور مجھے ایک انکریجمنٹ ملی کہ اچھا کتنے لوگ ہیں جو سمجھ رہے ہیں. بہت سے لوگ میری ہی یہی جو مجھے افلکشن ہے اس کے وہ سے آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں، مجھے ٹپس دے رہے ہیں. تو ایک ہمیں بھی انکریجمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے کبھی کبھار. بالکل. اور ارمینا، لیکن آپ کے جو یہ ہیلتھ کے ایشوز تھے وہ تھوڑا واٹ ہیپنڈ، اور کتنے عرصے پہلے کی بات ہے؟ نادیہ، یہ میری پریگننسی کے دوران ہوا. اٹ واز اے مسلینیس انجری، کیونکہ میں نے جیسے بولا کہ میں بہت ایکٹیو رہی ہوں اپنی ساری زندگی. تو پریگننسی میں بھی میں ہائکنگ کر رہی تھی، پہاڑ چڑھ رہی تھی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، پیڈل بورڈنگ، اور وہ آپ کو خود بھی بتائیں گے. تو ویک 30 میں مجھے پری ایکلامپسیا ہو گیا. یہ بہت ہی خطرناک کنڈیشن ہے. اس میں ہوتا ہے کہ آپ کی ڈفرینٹ چیزیں اس میں مینیفیسٹ ہوتی ہیں. آپ کو ہائی بلڈ پریشر ہو جاتا ہے، آپ کی پلیسنٹل ابرپشنز ہو جاتے ہیں، اور مطلب ایملی اور میں دونوں، ہماری جو زندگی تھی خطرے میں تھی، اور ہم نے بڑی مشکل سے سروائیو کیا، اس لیے وہ اپنی ٹائم سے پہلے پیدا ہوئی.
اور اس کے بعد مجھے وہ ہو گیا ڈپریشن ہو گیا، وہ جو اس کے پریگنینسی کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتا ہے، کیونکہ آپ کے ہارمونس آر کمپلیٹلی ہر ایک کو نہیں ہوتا بٹ کچھ ڈسپوزیشنز ہوتی ہیں آپ کی. تو میری فیملی میں ہے ڈپریشن، مجھے بڑا ڈر لگتا ہے اس چیز سے، بٹ اٹ رنز ان مائی فیملی، اور میں پوری کوشش کر رہی ہوں کہ مجھے نہ ہو، بٹ سم ٹائمز دیز تھنگز آر ہیریڈیٹری. تو آئی ایم گلیڈ کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ ان چیزوں کے بارے میں بات کرنا شروع ہو گئے ہیں، اور اسی لیے مجھے بھی کریج ملی کہ میں بات کروں، کیونکہ سارا جو اب ایک لینڈسکیپ ہے وہ چینج ہو رہا ہے، مینٹل ہیلتھ کے اوپر باتیں ہو رہی ہیں، پیپل آر مور فورتھکمنگ. ارمینا، ڈپریشن از ڈفرنٹ فار ڈفرنٹ پیپل. آپ کو ڈپریشن میں کیا آپ فیل کرتے ہو، کیا چیلنجز ہوتے ہیں اس وقت؟ اب تو الحمدللہ کافی بہتر ہوں. دس واز پریگنینسی ریلیٹڈ، اور پھر اس کے بعد میرے فادر کی ڈیتھ ہو گئی when my child was just 10 months. تو وہ اتنی انٹائملی ڈیتھ تھی، اور وہ اتنے مطلب فل آف لائف اور ینگ انسان تھے وہ، تو ہمارے لیے اتنا شوق تھا. پھر میری مدر کو بھی کینسر ہو گیا، تو we were just like oh my god what is happening. پھر میری مدر ان لا کی ڈیتھ ہو گئی، پھر میرے کزن کی ڈیتھ ہو گئی، پھر آئی ہیڈ اے کینسر اسکیئر مائی سیلف. تو مطلب ایک کے بعد دوسری چیز، وہ کہتے ہیں نا when it rains it pours. تو وہ پھر بہت مزریز بالکل ایسے ہی ہے، وہ کہتے ہیں نا مس فارچون ناکس ٹوگیدر والی بات ہے. اچھا مجھے بتائیں، اس سب کے باوجود، چلیں یہ تو ہو گیا نا ساری بات، ہم نے آپ کی وہ ویڈیو بھی دیکھی، آپ نے کہا کہ میں شارٹ فلم بھی بنا رہی ہوں، اور جناب میں ایکٹیولی غزہ فری پیلسٹائن کی بات کرتی ہوں اور ساری چیزیں. تو یہ بھی ہمیں اچھا لگا دیکھ کر کہ دیکھیں انسان کے اندر اتنا حوصلہ، اتنی ہمت ہونی چاہیے کہ جو کچھ اس کی پرسنل لائف میں ہو رہا ہے اس کے باوجود اس نے اپنے کردار تو ادا کر دے مختلف. تو اس بارے میں بتائیے، کون سی شارٹ فلم آ رہی ہے، کیا ہو رہا ہے؟ جی میں آج کل ادھر ہی ایک آئرلینڈ میں ہے، ڈائریکٹر پروڈیوسر پاکستان سے ہیں، ان کے ساتھ میں نے ٹیم اپ کیا ہے، اور ہم لوگ ایک تو بن چکی ہے، ایک ہم آئیں گے پاکستان بنانے انشاءاللہ نیکسٹ ایئر. اور ابھی جو ہم کل ایڈٹ پہ سے ہی اترے ہیں اس کے، اٹس این انٹرنیشنل فلم لیکن پاکستان سے ریلیٹڈ ہے. تو پیچھے جسٹ ٹو کیپ مائی سیلف بزی، بہت اچھی بات کرنا ہی چاہیے. اور یہ کہ آپ کے اب ہم دلہا بھائی کو بھی کہیں گے، ہی از سچ این امیزنگ پرسن، جس طرح وہ آپ کے پیچھے کھڑے ہیں، سچ اے اسٹرانگ پلر آف سپورٹ. دلہا بھائی ہیں، دلہا بھائی ہیں ہمارے وہاں؟ جی ہے. السلام علیکم. السلام علیکم، کیسی ہیں آپ نازل جی؟ ہاؤ آر یو؟ فائن بھائی. کل آپ دونوں نے نا رلا دیا. میں نے یہاں پتہ ڈرافٹ میں میسج لکھے، میں نے 3 دفعہ لکھے میں رو پڑوں، میں پھر لکھوں میں رو پڑوں، پھر میں نے کہا میں شو پہ خود ہی بات کروں گی، لکھنے میں میں زیادہ ایموشنل ہو جاتی ہوں. اس وقت تو سپورٹ زیادہ چاہیے ہوتی ہے نا آپ کے لوڈ ونس کی، وہ آپ کے آس پاس ہوتے ہیں. مجھے اتنا پیارا لگا، آپ کتنے اچھے ہسبینڈ ہو بھائی، آپ کتنے اچھے انسان ہو، جیسے آپ اپنی وائف کی سپورٹ میں کھڑے ہو، ماشاءاللہ. ایکچولی یہاں what choice do I have؟ پتہ ہے کہ پاکستان سے ہم دور ہیں، وہاں تو آپ کو پتہ ہے اتنے رشتے دار ہوتے ہیں، خاندان ہوتے ہیں، you have a support system. تو یہاں پر دیش میں انسان جو نا اکیلا ہے، وہ just a couple here. تو مطلب it's very difficult. تو اگر میں نہیں ہوں گا تو کون ہوگا؟ she will just get worse. اور دوسرا میں یہ مطلب دوں گا، جو اگر کوئی ہسبینڈس دیکھ رہے ہیں، اب یہ وقت جو نا بدل گیا. وی آر ان 2025. ہماری جو والدین تھیں، our moms، اور جو ہمارے گرینڈ مدرز وغیرہ، وہ چپ کر کے پردہ رکھتی تھیں ان چیزوں پر کہ ہم ڈپریشن ہے، یہ ہے، اور ہم سمجھ نہیں سکتے تھے. ہمارے فادرز وہ بھی نہیں، انہوں نے بھی ہمیں سکھایا نہیں ہے. سو وی ہیو ٹو بیکم بیٹر ہسبینڈز اور بیٹر فادرز. تو یہ بھی ایک قسم کی اسٹڈی ہے. تو میرے لیے جو نا یہ ایک قسم کی ایجوکیشن، بہت بڑی ایجوکیشن رہی ہے کہ یہ ایک اتنی کانفیڈنٹ، اعتماد سے بھری جو یہ کلاکار ہے، یہ ان 2 سالوں میں کس طرح یہ بدل گئی. شی وینٹ فرام being 10 out of 10 to slowly ان کی مینٹل اور ایموشنل جو ہیلتھ ہے ان پر کتنا امپیکٹ پڑا. اور میں ان کو پہچان نہیں سکا 6 months کے اندر. اور پھر میں نے اوبیسلی بیبی جو ان کی بھی، ان کو بھی لک آفٹر کرنا تھا. سو اٹس ویری ویری ڈیفیکلٹ. لیکن میں خود بھی بدلا ہوں، میں خود بھی میچور ہو گیا ہوں.
So आई थिंक मोर सो जब आपके घर एक बेटी होती है तो मैं यही कहती हूँ कि जो आपके जो फादर होते हैं उस बच्ची के, वो आपकी ज़िंदगी में पहले इंसान होते हैं. तो वो जो देख रही है आप अपनी वाइफ को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, वो इंटरनलाइज करेगी और फिर वो वही आइडिया लेके अपने ससुराल जाएगी, या उसको भी वही आइडिया होगा कि शायद ऐसे ही मैरिज होनी चाहिए, ऐसे ही. तो मैं चाहती हूँ कि फैसल एक पॉजिटिवली मुझे भी ट्रीट करे ताकि वो ये चीज़ें देखे और उसको समझ में आए कि जो हस्बैंड होता है बीवी को कैसे वो सपोर्ट नॉर्म्स करता है. ज़ाहिर है दे रही हो बिल्कुल ऐसे. तो भाई व्हाट वाज योर बिगेस्ट स्केयर, आपके टेस्ट ऑफ योर नर्व्स, जब वहाँ आपने कहा होगा अरे मैं कैसे इस सिचुएशन को संभालूं? the worst जब इनकी जो प्रीक्लैम्सिया हो गया तो डॉक्टर ने कहा कि there is a chance she might not survive. And एक वो कहते हैं I'm sorry लेकिन बाप बेशक बच्चे की सर से उतर जाए, but mother for me is much more important. तो for me it was really scary कि मैं किस तरह मैं बताऊंगा अपनी बच्ची को you don't have a mom. तो मैं फिर वहाँ अस्पताल में मतलब दुआएं कर रहा कि अल्लाह को यार take my life, मेरी जिंदगी but लेकिन इन दोनों को जो ना let them live. बिल्कुल. So आप इस तरह की बेवकूफ जो ना अपनी बातें करते हैं अल्लाह के साथ अपनी अकेले इमोशनल हो जाते हैं क्या आप कर बिल्कुल सकते ऐसे ही, हैं, और फिर अल्लाह से दुआ दिल से करते हैं. मुझे बताएं और आर्मीना ये से दिल तो हमारी आज बात आपने होगी. दुआ की, दुआ कबूल होगी. बिल्कुल तो कबूल हो माशाल्लाह गई. जरा मुझे She's बताएं कि आप beautiful. पॉलिटिक्स में भी मतलब इसका भी शौक है आपको, और वो मुझे वो बता रही थी जब वीडियो उन्होंने अपलोड की कि एक्टिव पॉलिटिक्स में किरदार अदा कर रहे हैं आप. तो अभी तो पॉलिटिशियन भाग रहे हैं कि भाई किस तरह हमें बस ठीक है छोड़े पॉलिटिक्स नहीं करनी. नहीं, पॉलिटिक्स से अगर आप भागेंगे ना पॉलिटिक्स आपसे भाग जाएगी. पॉलिटिक्स जो है ना वो एक हल है जो दुनिया को बेहतर कर सकती है. तो मैं हूँ यहाँ जो आप पत्नी आपकी वहाँ क्या कहते हैं फॉरेन मिनिस्टर इस तरह कुछ, तो यहाँ मैं फॉरेन पोर्टफोलियो है मेरे पास, फॉरेन कोऑर्डिनेटर, इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर कहते हैं इसको ग्रीन पार्टी के लिए. ये ग्रीन पार्टी यहाँ से जो ना यहाँ इंग्लैंड में बस दो ही पार्टी हैं. एक रिफॉर्म है जो एक काफ़ी नस्ल परस्त राइट विंग पार्टी है, और वो इस्लाम और जो हमारे जैसे लोगों के खिलाफ है. तो ये इस तरह की पार्टियां काफ़ी मगरबी दुनिया में, वेस्टर्न दुनिया में जो ना ये उभर गई हैं. तो इनका बस एक ही है निशाना, वो हम लोग हैं, मुसलमान. हाँ मुसलमान. ठीक है, और ये भूल गए ये लोग कि इन्होंने हमारे मुल्कों पे आके हुक्मरान किया, लूटा है हमसे. ठीक है, और अब हमारे ऊपर जो ना ये जोर लगा रहे हैं. तो इनके खिलाफ मतलब ऑब्वियसली अच्छे भी लोग हैं और वो ज्यादा लोग हैं, और मैं उस पार्टी से हूँ ग्रीन पार्टी. तो हम मिलके अब कोशिश कर रहे हैं कि काउंटर नैरेटिव दिया जाए, बताया जाए कि एक्चुअल हाँ सूरत बिल्कुल सही. हाँ इंसाफ लाने, क्योंकि देखिए हम जो ग्रीन पार्टी है वो है जो ना आप मतलब प्लेनेट के लिए ये दरख्त और जो क्लाइमेट है उसके लिए लड़ती है. pro Gaza. And also Yes, pro Gaza, yes. pro humanity. ठीक है, तो हम इस्लाम और इस्लामोफोबिया के खिलाफ सख्त अपोजिशन है हमारी. बिल्कुल. ठीक है, तो हम प्रोटेक्शन करना चाह रहे हैं पाकिस्तान, मुसलमान और सारे उम्मा के लिए. So yeah, Green Party, and we are right now polling second. Inshallah, we shall hopefully form the government in very soon. और उसमें I'll be part of that. और मेरी कोशिश होगी कि हमारी जो लोग और हमारे जो इंसाफ है जिनके लड़ रहे हैं यहाँ से हम कुछ करें अपने लोगों के लिए. और आप सब हमारे साथ इंशाल्लाह खड़े हैं. बिल्कुल तो जी. और अब तो दुआएं आपके लिए जो दिल से निकल रही हैं. जो कल हमने आपकी वीडियो देखी, अरमीना खान और उनके हस्बैंड फैसल भाई से अभी बातें हो रही हैं. तो फैसल भाई थोड़ा सा बताएं, जब आपको ये अरमीना के फैंस मिलते हैं कहीं भी, इतना सब इनको पहचानते हैं, तो क्या पूछते हैं आपसे? एक तो ये तो जरूर पूछते होंगे आपकी वाइफ इतनी हसीन है, आपको कैसा लगता है? आपकी वाइफ एक्टर है, आपको कैसा लगता है? सही बात. और क्या पूछते हैं आपसे इनके फैंस? नहीं, I mean it's nice. वो obviously उनकी और इनकी रिलेशनशिप है काफी, मतलब पिछले 10 साल से वो इनके साथ बड़े हुए हैं, ups and downs. और अब वो भी कुछ पेरेंट्स हो गए हैं और वो भी आइडेंटिफाई करते हैं, क्योंकि अब जब फैंडम होती है ना वो आपकी जर्नी और आपकी जो ना जिंदगी कंटिन्यू रहती है आपके जो भी सेलिब्रिटी होता है जो आप पसंद करते हैं.
So تو اچھا آپ ان کا کون سے پروجیکٹ پسند کرتے ہیں, ان کے کون سا ڈراما, کیریکٹر, فلم, آپ کا فیوریٹ کون سا ہے؟ میرے ہیں جب وہ جو ادھر شوٹ ہوتے ہیں انگلینڈ میں, کیونکہ پھر جن کو ادھر نہیں جانا پڑتا پاکستان میں, so those are my favorites. صحیح بات ہے. اور دوسرا یہ اگین کیونکہ ہم پردیش میں رہتے ہیں نا, وہ اس لیے بھی اچھے لگتے ہیں کیونکہ وہ ہمیں ریفلیکٹ کرتے ہیں ہماری جو جہاں ہم رہتے ہیں, اور دنیا وہ بھی دکھاتے ہیں کہ یہاں جو ہے نا سب جو سونے کی نہیں بنی ہوئی ہے جو انگلینڈ ہے اور جو پردیش ہے نا, کہ پاکستان میں جو نا وہاں بھی اپرچونٹی اگر آپ محنت کریں وہاں بھی سب کچھ آپ کر سکتے ہیں, تو ادھر آ کے جو نا آپ کے سارے جو مسئلے حل نہیں ہوں گے. سو دیٹس another. ارمینا جی جی بالکل. ارمینا آپ مجھے بتائیں کہ آپ بہت ووکل ہیں, ویمن رائٹس کی بات کرتی ہیں آپ, اور چائلڈ ابیوز کے خلاف بہت بات کرتی ہیں. یہاں جب پاکستان میں ایسی اسٹیٹمنٹس آپ دیکھتی ہیں کہ عورت کی کمائی میں تو کوئی برکت نہیں ہے, پھر کچھ اسٹیٹمنٹس دے رہی ہوتی ہیں خواتین کہ عورت کو اپنا منہ بند رکھنا چاہیے اور تبھی اس کی زندگی چلے گی, ورنہ مسائل ہو جائیں گے, تھپڑ بھی پڑ سکتا ہے, گونگے بہرے ہو جائیں تب شادی چلے گی. تو ان پر کیا لگتا ہے آپ کو, کیا سمجھتی ہیں اس میں؟ دیکھیں ہر ایک کی نا جو گروتھ ہوتی ہے وہ ان کی جو لائف ایکسپیرینسز اور ان کے مطابق ہوتی ہے. تو میں کسی پہ کرٹیسزم اس لیے نہیں کرتی کیونکہ ایک تو انسان کے ساتھ آپ اتنا ہی ڈیبیٹ کر سکتے ہیں جتنا وہ اپنے آپ کو جانتے ہیں. تو اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ان کا یہ نظریہ ہے تو then that is what they truly believe. تو وہ ایکسپیرینسز اور وقت کے ساتھ ساتھ آپ ان سے بات کر کے ان کو سمجھائیں کہ دنیا اور وقت اب بدل چکا ہے اور دوسرے انسان کی بھی فیلنگز ہوتی ہیں, سب کچھ. I know exactly what you're talking about. لیکن کبھی کبھار I think لوگ کچھ ویسے بھی کہہ دیتے ہیں just for a reaction, because میں کچھ ایسے جو پرسنالٹیز ان کے ساتھ کام کر چکی ہوں, تو I don't believe that they really believe that. تو I don't know how much truth there is in that statement, کیونکہ میں ان کے ساتھ کام کر چکی ہوں. I find her to be such an incredible person. مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ کہاں سے آئی ہے, بٹ یہ اسٹیٹمنٹ کہاں سے آئی, بٹ وہ بہت سپورٹیو ہیں, اچھی ہیں, اور آپ بڑے اسٹرانگ اپنا آپ کی پرسنالٹی ہے وہ, تو اس لیے وہ تھوڑے سے ہم لوگ بھی اس لیے سب پریشان ہوئے کہ یہ کہاں سے بات آئی. خیر چھوڑیں ارمینا, بتائیں اگلا کیا پروجیکٹ آ رہا ہے نا, کوئی بات نہیں. فلم بتاؤ, فلم ڈرامہ کب ہم اپنی پیاری ارمینا کو دیکھیں گے اسکرین پہ پھر سے؟ یار ابھی تو پاکستان کا تو ابھی سین اس لیے نہیں ہے سوائے شارٹ فلم کے, بیکاز ایملی جو ہے وہ بہت چھوٹی ہے ابھی بھی, شی از اونلی 3, اور کیونکہ وہ اپنے پریمیچور ہے تو اس کی تھوڑی سی ڈیولپمنٹل ڈیلیز ہیں, اور اسی لیے بہت سارے مہینے نکال کے آنا ذرا مشکل ہے جب تک وہ تھوڑی سی اور بڑی نہیں ہو جاتی. تو میں زیادہ تر یہیں پہ پروجیکٹس کرتی ہوں جو آ جاتے ہیں, جیسے میں نے میری تنہائی بھی کیا, وہ جو بالکل. تو پھر گڑیا کو کون سنبھال رہا تھا, اور فیصل بھائی کتنی ہیلپ کر رہے تھے؟ تو یہ تو خود اتنے بزی ہیں, مینیجنگ ہے نا, آپ کیسے مینیج کر رہے تھے بھائی؟ گڑیا کس کے ہاتھ میں تھی؟ نہیں وہ میرے پاس تھی. تو ابھی انفیکٹ میں ابھی پچھلے ہفتے آیا ہوں کانفرنس سے, یورپین گرین پارٹیز ساری جو نا اکٹھی ہوئی تھی پورچگل, تو وہ میرے ساتھ آئیں, تو وہ ہر میٹنگ ہر ہال میں جو نا وہ شامل تھی. وہ سارے جو جرمن لیڈرز, آسٹرین لیڈرز, ان ساروں کے ساتھ یہ واقفیت کرتی ہے. میرے خیال سب سے جو نا یہ چھوٹی 3 سال کی کامیاب سیاستدان ہوئی ہے, صحیح بات ہے, دل نرم کر کے جو جیت کے آئی ہے یہ. بالکل ایسے. کیا بات ہے بھائی. امینا آپ غزہ کے بارے میں بہت بات کرتی ہیں, اور آج کی میں خبر آپ کو بتا دوں, یونیسیف نے بھی خبردار کیا ہے کہ وہاں پر سردی کی شدت اتنی زیادہ ہے کہ مزید لوگ مریں گے, اور 1 انفنٹ کی ابھی جان گئی ہے, یہ لیٹسٹ رپورٹ ہے. تو آپ جب اینالائز کرتی ہیں, بیٹھی ہوتی ہیں کہ پرابلم کیا ہے, مسلم امہ اتنی بڑی پاورز ہماری کچھ نہیں کر پا رہی, صرف دیکھ رہی ہیں غزہ میں یہ ہوتے ہوئے جینوسائیڈ. آپ کے سامنے ہے سب کچھ, اور آئی تھنک کتنا کچھ کھلا ہے اور لوگوں کی ریالٹیز اور ان کی اصلیت سامنے آئی ہے. کیونکہ مجھے اس لیے بھی اتنا سخت اس کے بارے میں ڈپریشن ہوا کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ہم لوگ اس صدی میں اور اس ڈے اینڈ ایج میں ہم لوگ بچے مرتے ہوئے اپنی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں. اور ایز اے نیو مدر جو میرا دل روزانہ پھٹتا تھا ان بچوں کے لیے, ان فیملیز کے لیے,
مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی اور میری اتنی طبیعت خراب ہو گئی کہ میں دیکھ نہیں پاتی تھی. کچھ آتا تھا ایک دم سے شوق ہوتا ہے. میں اپنے آپ کو اس کو میں I didn't want to make that a normal thing for me. تو میں اس کو اپنے آپ کو ڈیسینسٹائز نہیں کرنا چاہتی تھی. میں بیہائنڈ دا سینس چلی گئی. میں نے چیریٹیز کے ساتھ کام شروع کر دیا. میں نے اویئرنیس پھیلانی شروع کر دی کیونکہ ٹھیک ہے آپ کتنا رول لو گے بالکل کچھ آئی کرنا تھنک یہ ایک کرنا پڑتا ہے اور اسی لیے میں نے اس کو اپنی رسپانسبلٹی سمجھی کہ میرا پلیٹ فارم ہے جیسا بھی ہے. I have to do my part as a human being, as a mother. کیونکہ میں یہ جو چیزیں ہیں یہ ہم 100 سال پہلے چھوڑ آئے تھے یورپ میں انڈر ہٹلر اور یہ سب چیزیں ہو چکی ہوئی ہیں. تو I don't understand how اب جو وکٹم تھا وہ پرپیٹریٹر بن گیا. It's a very unfortunate but interesting case study. اور اب یہ کہ ہم سارے جو مسلمان ہیں کلیکٹیولی اب جو زائنزم ہے وہ ہمارے خلاف ہے. چاہے آپ پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں چاہے آپ ادھر ہیں آپ سب ٹارگیٹس ہیں. اینڈ یو ہیو ٹو واچ واٹس بینگ ڈن. آپ دیکھ لیں سب گورنمنٹس جو ہیں وہ کمپرومائزڈ ہیں. میں اسپیسیفکلی کسی کی بات نہیں کر رہی بٹ اگر بات کریں گے تو آپ مسلم امہ جو گورنمنٹس ہیں جو ہم کہتے ہیں they're all compromised unfortunately کیونکہ وہ ایک بیڈنگ کر رہے ہیں میں تھوڑا سا اگر ایڈ کر سکتا ہوں. دیکھیے آپ نے کہا وکٹم اور جو ہے نا یہ پرپیٹریٹر اس کا کوئی میرے خیال میں لنک نہیں ہے. جو ہٹلر وغیرہ نے کیا that has nothing to do with جو ابھی ہو رہا ہے. ہماری جو آفیشیل پالیسی ہے دیکھیے جو آپ لوگوں کے ملکوں میں جو دہشت گردی پاکستان میں یہ جو نا افغانستان یہ ہوتی جا رہی ہے پچھلے 10 20 30 سال سے یہ اب جو نا دیکھنا چاہیے کہ اس کی جڑ کدھر ہے. تو اب غازہ کے بعد جو نا ہمیں پتہ چلا کہ جڑیں جو نا ادھر ہے یہ لنڈن میں ہے انگلینڈ میں یہ مغربی واشنگٹن میں ہے. تو یہ سارا فساد جو نا کیا جا رہا ہے ان ملکوں سے. دہشت گرد جو نا فار ایگزامپل جو IDF ہے اسرائیلی جو ڈیفینس فورس ہے وہ سب سے بڑے دہشت گرد ہیں. ٹھیک ہے اور یہ ہماری پالیسی اب ہم مانتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اس کے باوجود ہماری جو حکومتیں ان کو سپورٹ کر رہی ہیں. تو ہم آپ کو جو نا بار بار نہیں اسی لیے آپ جیسے لوگ جو ہیں ان کا ایکٹیو ہونا ان کا بولنا ووکل ہونا بہت ضروری ہے. سوری ٹائم ختم ہو رہا ہے شو کا بٹ اٹ واز اے پلیزر ہیونگ یو آن دا شو. بہت ساری دعائیں پیار آپ کے لیے دونوں کے لیے. بالکل بہت شکریہ. دل خوش ہو گیا تمہیں دیکھ کے یار.